أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حضرات، آخر میں صدر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا مظہر الحق صاحب سلفی حفظہ اللہ سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ شیخ آپ صدارتی کلمات پیش کریں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کا اعلان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ برادران اسلام، آپ تمام حضرات اس مسجد کے خاص مصلیان اور پورے گاؤں کے لوگ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے مشکل حالات میں مولانا حضرات کو آپ نے دعوت دی ایک دینی پروگرام کے لیے۔ اللہ آپ کے اس جذبات میں اخلاص پیدا کرے اور آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ آپ نے ہمارے علماء کرام کی تقریریں سنی۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ عمل کریں۔ یہ عمل ہی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جلسے جلوس کا اہتمام صرف ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ ہم علماء کرام کی باتوں پر جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ مشکلات سے، جہنم سے، قبر کے عذاب سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیت فرمائی، 3 باتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت بہت اہم بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، اور انسان کی زبان ہی اسے جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، اور ہر مسلمان کو جانا ہے، اس کا شوق ہے اور اس کا دین ہے، اس کا عقیدہ ہے، اسے جنت میں ہی جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اس لیے جو ہے ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور زبان کی حفاظت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کریں۔ ہمیشہ ایسے کلمات ہم اپنی زبان پر جاری کریں جن میں اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس طرح کے اذکار جو ہے ہم اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اور کچھ دعائیں بھی جو ہے ہم یاد کریں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں تاکہ ہم فضولیات سے بچے رہیں، غیبت، چغلی اور معاشرے کے اندر جو دوسری برائیاں ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں، تو انشاءاللہ ہمیں نجات مل سکتی ہے۔
دوسری وصیت آپ نے بیان فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنی گناہوں پر رو، جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تمہارے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کا مداوع کیا ہو سکتا ہے، اس کا علاج کیسے ہو۔ آپ اپنی گناہوں پر روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں کہ رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی کو معاف فرما اور مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سورہ فاتحہ کے اندر ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن دل سے ہمارے دعا نہیں نکلتی ہے۔ اگر یہ دعا ہمارے دل سے نکلے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، صلحاء، شہداء اور صالحین کے راستے پر ہمیں گامزن کر دے۔ تو ہم دعا کریں اور دعا بھی جو ہے ہم دل سے کریں۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یعنی تم اکثر اپنے گھر کے اندر رہو، بلا وجہ گھر سے باہر ادھر ادھر نہ پھرو، مستی کرنے کے لیے یا جو ہے دل کو فضول باتوں میں بہلانے کے لیے تم باہر نہ جاؤ، اپنے گھر کے اندر اکثر اوقات اپنے گھر کے اندر گزارو، تو تمہیں جو ہے نجات مل سکتی ہے، فضولیات سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے جو ہے تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ تو میری دعا یہ ہے کہ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور نصیحت پر ہر کوئی عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، انشاءاللہ جو اس کو نجات مل سکتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ اور یہ وہ دعا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لہذا ہم بھی اس دعا کا ورد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیں، اپنے گھر کے اندر سب لوگوں کو جو ہے یہ دعا یاد کرائیں تاکہ ہماری زبان محفوظ رہے اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آخر میں ایک پورے محلے اور گاؤں کے لوگوں کو یہ میں نصیحت کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن اور کرونا کی وجہ سے ہماری تعلیم بالکل متاثر ہوئی ہے اور بالکل معطل ہو گئی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور بنیادی تعلیم جو عقیدہ اور نماز کا طریقہ اور کچھ دعائیں وغیرہ سکھانے کے لیے کم سے کم جب تک مدارس پوری طریقے سے نہیں کھل جاتے تب تک جو ہے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کو مسجدوں کے اندر یا کہیں خاص جگہ میں جو ہے ان کے لیے ایک استاد کا بندوبست کریں اور بچوں کو جو ہے یہ بنیادی باتیں، بنیادی دعائیں ان کو سکھائیں اور نماز کا طریقہ سکھائیں تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔